بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین باب النہی ان تناجی اثنین دون الثالث بغیر اذنہ الا لحاجہ وہو ان یتحدث سرا بحیث لا يسمعہما وفی معناہ ما اذا تحدث اثنان بلسان لا يفہم دو آدمیوں کا تیسرے آدمی کی اجازت کے بغیر سرگوشی کرنا منع ہے مگر ضرورت کے پیش نظر۔ اسی طرح وہ دونوں گفتگو کریں کہ تیسرا آدمی ان کی بات سن نہ سکے، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی مفہوم میں یہ بھی ہے کہ وہ آدمی ایسی زبان میں گفتگو کریں کہ تیسرا آدمی وہ زبان نہ سمجھ سکے۔ قال اللہ تعالی انما النجوى من الشیطان، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ سرگوشیاں شیطانی کام ہیں۔ اس آیت میں جو انما النجوى من الشیطان، اس میں حضرت ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ منافق آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اور یہ سرگوشیاں مسلمانوں کو شاق گزرتی تھی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین نے آیت کریمہ کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو غصہ اور غمگین کرنے کے لیے جو سرگوشیاں ہوں تو یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور ایسی سرگوشیوں کو شیطانی عمل فرمایا گیا کیونکہ شیطان ہی ان کو اس طرح کی سرگوشی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور اگر سرگوشی اچھے کام کے لیے ہو تو وہ اللہ کے نزدیک محمود ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں، ہاں بھلائی ان سرگوشیوں میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اکثر سرگوشیاں یعنی جو تکلیف پہنچانے کے لیے ہو، جس سے دوسرا آدمی اپنے آپ کو اپنا سمجھے، اسے لگے کہ میں ان دونوں کے درمیان فضول ہوں یا اس کو کوئی دکھ پہنچے، تو ایسی سرگوشیاں منع ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث متفق علیہ، ورواه ابو داود وزاد قال ابو صالح قلت لابن عمر فاربع قال لا يضرك۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا، اور اس میں ابو صالح نے یہ اضافہ بھی کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اگر چار آدمی ہوں تو انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَرَوَاهُ مالک فی الموطا عن عبداللہ بن دینار قال كنت انا وابن عمر عند دار خالد بن عقبہ التي بالسوق فجاء رجل يريد ان يناجي وليس مع ابن عمر احد غيري فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربع فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخر شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد۔ اسے امام مالک نے موطا میں حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت کیا، انہوں نے کہا میں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خالد بن عقبہ کے اس مکان کے پاس تھے جو بازار میں ہے۔ پس ایک آدمی آیا جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سرگوشی کرنا چاہتا تھا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ میرے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک اور آدمی کو بلایا، یہاں تک کہ ہم چار ہوئے، تو انہوں نے مجھ سے اور اس تیسرے آدمی سے جس کو انہوں نے بلایا تھا فرمایا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ ایک کو چھوڑ کر دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں۔ تو اس حدیث میں مجلس کے آداب کو ذکر کیا کہ مجلس کا یہ ادب ہے کہ جب 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی باہم سرگوشی نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک چوتھے آدمی کو بھی بلایا تاکہ 2 ہو جائیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ کی موجودگی میں 2 آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر 4 آدمی ہوں پھر 3 آدمی آپس میں سرگوشی کریں چوتھے کو چھوڑ کر تو یہ ممنوع ہوگا۔ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ 3 آدمی اس چوتھے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی کریں گے تو یہ چوتھا آدمی غم اور شک میں مبتلا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ میرے خلاف منصوبہ بنا رہے ہوں۔ تو یہ بحث تو اس وقت ہے جب کہ سرگوشی درست ہو، یعنی 2 آدمی کریں 3 کریں، لیکن اگر کوئی ناجائز چیز کے بارے میں سرگوشی ہے تو پھر یہ بالکل ہی منع ہے۔ تو اس طرح کی سرگوشیاں تو خواہ کتنے بھی لوگ کیوں نہ ہوں یہ ناجائز ہی ہیں اور منع ہی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی مت کرو، یعنی اس طرح کی نافرمانیوں والی سرگوشیاں مطلقاً منع ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلط بالناس من اجل ان ذلك يحزن۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں، یہاں تک کہ تم لوگوں میں مل گھل جاؤ، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کو غمگین کر دے گا۔ تو اس میں بھی فرمایا کہ جب 3 موجود ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا تیسرے آدمی کو چھوڑ کر سرگوشی کرنا یہ حرام ہے، اور حرام ہونے کی وجہ تیسرے آدمی کو غم اور ایذا میں مبتلا کرنا ہے کہ وہ تیسرا آدمی پریشان بھی ہوگا تو کے لیے لوگ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف میں مبتلا کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا بغیر کسی وجہ کے پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بڑا بہتان اٹھایا اور یہ کھلا گناہ ہے، تو اس لیے اس طرح سے کرنا منع ہے۔ باب النہی عن تعذیب العبد والدابۃ والمرأۃ والولد بغیر سبب شرعی او زائد علی قدر الادب۔ بغیر شرعی عذر کے یا ادب سے زائد غلام، جانور، بیوی اور اولاد کو سزا دینے کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لیحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیت اگرچہ پہلے بھی گزر چکی ہے، تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کئی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا، مثلاً والدین۔ قرآن مجید میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی متعدد جگہ پر ترغیب دی گئی ہے، اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ حقوق والدین ہی کے بیان کیے گئے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ امداد اور ہمدردی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا وصاحب بالجنب، یعنی پہلو کے ساتھی، اس سے مراد رفیق سفر یا کام میں شریک لوگ، اور اسی طرح کوئی بھی جو ساتھی ہیں، چاہے وہ کلاس فیلو ہوں یا کسی طرح کے بھی، وہ سب شامل ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اس میں غلام، باندی
اور آج کل جیسے نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح دکان کارخانوں میں جو ملازم ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے تحت آ جائیں گے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی بھگاڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ غرور اور تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطمعتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه۔ خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وبالشين المعجمة المكررة وهي هو عمها وحشراتها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جس نے اس کو باندھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ نہ اس کو اس نے کھلایا جبکہ اس نے اسے قید کر رکھا تھا، نہ اس کو آزاد کیا، وہ خود زمین سے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ خشاش الارض، خا پر زبر شین 2 مرتبہ، بمعنی زمین کے موذی جانور اور کیڑے مکوڑے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی اور بے رحمی کا معاملہ کرنا خدا کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ جانوروں کو باندھنا پھر اس کو کھانے پینے کو نہ دینا یہ بھی حرام ہے۔ جانوروں کو پالا ہے تو ان کے کھانے پینے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے کہ ان کی ایک عورت نے اس طرح سے کیا تھا۔ تو دیکھیں اسلام میں انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا۔ وَأَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِّن قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِّن نَبْلِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الروح غرضا۔ الغرض بفتح العين المعجمة والراء وهو الهدف والشيء الذي يرمى إليه۔ انہی سے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جبکہ ان کا گزر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو ایک پرندے کو نشانہ بنا کر مار رہے تھے، اور پرندے کے مالک سے یہ طے ہوا تھا کہ خطا ہو جانے والا تیر اس پرندے کے مالک کا ہے۔ پس جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو منتشر ہو گئے۔ پس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ اس پر لعنت کرے جس نے ایسا کام کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے۔ الغرض غین اور را پر زبر کے ساتھ ہدف اور وہ چیز جس کی طرف تیر پھینکے جائیں۔ جانور اور پرندے کو باندھ کر نشانہ لگا کر مارنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ممانعت متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ مثلا مذکورہ حدیث میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو جانور یا پرندے کو باندھ کر نشانہ لگائے۔ اسی طرح ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ لا تتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، کہ کسی جاندار چیز کو نشانہ نہ بناؤ۔ لعن من اتخذ شیئا الی آخری، تو اس حدیث میں ایسے عمل کرنے والے پر لعنت فرمائی جا رہی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث میں لعنت کے الفاظ سے کنایہ کبیرہ گناہ کی طرف ہوتا ہے کہ اس کا یہ عمل بہت ہی برا ہے، اس نے بہت برا کام کیا۔ تو اسلام میں اس چیز کو پسند کیا کہ کوئی کسی جانور وغیرہ پر ظلم کرے، تو اس طرح سے
جانور کو تکلیف ہوگی، بلکہ اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ جب ذبح کرنا ہو تب بھی تیز چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے، اور اسی طرح اگر کوئی آپ کا جانی دشمن بھی ہو تب بھی اس کو اذیت اور تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور اگر اس کو مارنا ہی ہو تب بھی اس کا فوراً سے سر قلم کر دیا جائے، اور اس کو تکلیف دینا، اس کی شکل بگاڑنا، یہ سب اسلام میں منع ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔